آپ کہتے ہیں نا ہم نمازی ہمیں آتا ہے سب کچھ، ایک دفعہ سنا ہے کسی قاری صاحب، اچھے قاری صاحب، سینکڑوں تو آپ کی تلفظ کی غلطیاں ہوں گی، تجوید پڑھی نہیں ہوتی ہم نے، نماز میں الٹا سیدھا پڑھ رہے ہوتے، ربی جعلنی، او بھائی ربی جعلنی ہے، جعلنی کہاں سے آگے؟ جیم پہ تو فتح ہے ہی نہیں، آپ جیم ساکن ہے، ربی جعلنی، سبحانک اللہم، کلہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، تھوڑا اٹھانا ہوتا ہے تاکہ الف مدہ پورا بنے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر کھینچنا ہے اس کو، دو حرکات کے برابر، سبحانک اللہم، وَتَّبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَّبَارَكَ، او بھائی وقتہ نہیں ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، التحیات، او بھائی التحیات نہیں ہے، التحیات ہے، سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم، نا بھائی یہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ہے۔ آپ سنائیے، میں نے تعلیم بالغان کا مدرسہ بہت پڑھایا، جو میرے سامنے آتے تھے نا، کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 25 سال سے، اچھا سناؤ ذرا صورت سناؤ، او بھائی ایک نئی صورت کی شکل سامنے آتی تھی، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ کچھ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں، خدا کی قسم خواب غفلت سے جگانا مقصود ہے۔ آج آپ چیک بھرتے ہیں نا، چیک، جتنے یہاں چیک بھرنے والے موجود ہیں ان سے پوچھئے، اتنے آرام سے بھرتے ہیں کہیں ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے، باؤنس ہو جائے گا، اور کہیں اگر غلط ہو جائے نا تو اوپر سائن کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ریٹرن ہو جائے گا، یہ چیک بینک سے اوور رائٹ ہو گیا ہے، تب کہیں جا کے وہ کیش ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، بعض تو پڑھتے ہی نہیں، خیر جو پڑھتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے، اور پڑھی بس اللہ قبول فرمائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جب نمازی بعض اوقات نماز ختم کرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اس میں وہ خاص طور پہ سپرمین نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے نا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے رکو سجدہ، ایک دم سیدھے کھڑے ہو گئے، رکو سجدہ، ابھی ہماری الحمد عادی بھی نہیں ہوتی، 2 رکعتیں ختم کر لیتا، اور جب یہ سلام پھیرا کلٹی باہر، او بھائی تو یہ تو ایکسپریس ٹرین بنا ہوا ہے، بلٹ ٹرین، یہ تیرا فائدہ کیا ہوا نماز پڑھنے کا؟ یعنی سر سے بوجھ اتار رہے ہو۔ آپ نے دیکھا جمعے کی نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جوتیوں پر رش لگ جاتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے جیسے باہر 5-5 ہزار کے نوٹ بٹ رہے ہیں، اگر دیر ہوگی تو نکل جائیں گے۔ جوتیاں ڈھونڈنے میں 15 منٹ وہاں لگا دیں گے، مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، نہ سنن پڑھیں گے نہ نوافل پڑھیں گے آگے کے، اور باہر نکل کے پھر دوسرے کہتے ہیں ہاں یہ کیا کرنا، چل ڈھابے میں چائے پیتے، ابھی تم اس لیے تھے باہر نکل کر آئے تھے۔ یہ بھی ضمناً بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دوں، غور سے کریں، غور سے دیکھیں، اور اپنے بارے میں بھی سوچنا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کی اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور دریا، کہ اگر مچھلی کو دریا سے باہر نکالیں تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک دوبارہ دریا میں نہ آ جائے، اور منافق کی اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ اگر پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں تو وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں، اور جیسے کھولتے ہیں اڑ جاتا ہے۔ اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہم میں مومنانہ صفت ہے یا منافقانہ صفت ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے، یہ بس امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً اٹھ کے باہر، جوتی لے کے باہر، کرنا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی لڑکیوں کی باتیں کرنی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور جان بوجھ کے اپنا وضو نہ توڑے تو فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ اسی لیے اہل سنت کا یہ جو ہے نا کہ نماز کے بعد دعا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ بعض لوگ جیسے سلام پھیرتے ہیں، آپ دیکھیں بعض مکاتب فکر والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا کہاں ثابت ہے؟
او بھائی جب نبی کریم نے دعا کی تلقین فرما دی تو بس یہ جس ٹائم بھی آپ دعا مانگیں گے اسی حکم حدیث پر یا حکم رسول پر عمل کی صورت بنے گی. اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ جب آپ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے بھی دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. لیکن جو فوراً سلام پھیرتے اٹھ کے چلا جائے گا جیسے ہی کھڑا ہوگا فرشتوں کی دعائیں مغفرت منقطع ہو جائے گی. تو یہ ہمارا حال ہے.